بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 280، آیت نمبر ہے 40، 41 اور 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ان الذين بشکر کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا عنہا اور انہوں نے تکبر کیا لا تفتح نہیں کھولا جائے گا لہم ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے باب کو یعنی دروازوں کو ولا يدخلون الجنہ اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتی یلج الجمل حتیٰ کہ داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط سوئی کے ڈنکے سے وکذالک نجزی المجرمین اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں لہم من جہنم ان کے لیے جہنم میں مہاد بچھونا ہوگا نیچے بچھانے والی چیز ومن فوقہم اور ان کے اوپر آگ کا غواش لحاف ہوگا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا بچھونا بھی آگ کا اوڑھنا بھی آگ کا وکذالک اور اسی طرح نجزی الظالمین بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو والذین وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات کو ایمان لائے نیک عمل کیے لا نکلف نفسا الا وسعها نہیں ہم مکلف بناتے کسی جان کو الا مگر اس کی طاقت کے مطابق اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ دو کام دو جرم ہے ان کے، ایک اللہ کی نشانیوں کو اللہ کے احکامات کو جھٹلانا، دوسرا تکبر کرنا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ایسے لوگوں پر آسمان کے دروازے بند ہیں۔ کس کس چیز کے لیے بند ہیں؟ اعمال کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کافر ہے یا مشرک ہے یا ایک بندہ متکبر ہے، اب وہ کوئی نہ کوئی نیک عمل بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ اب ایک بندہ شرک بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اب شرک کرنا اس کا گناہ ہے، نمازیں پڑھنا نیکی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے تحت مشرک آدمی کی نمازیں آسمان پہ نہیں چڑھتی۔ متکبر آدمی، تکبر کرنے والا یا اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا، اگر وہ کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اس کا وہ اچھا عمل بھی آسمان پہ نہیں چلتا۔ نیک عمل جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہیں، اس کے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولتے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث پہ غور کریں، ایسے لوگوں کی دعاؤں کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولتے، کیونکہ دعا کے لیے عاجزی ایک مثالی ضروری ہے۔ متکبر بندہ جس کے اندر عاجزی نہیں ہے، اللہ وہ بندہ دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے نہیں کھولتا۔ نمبر 3، روحوں کے لیے
مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن بندے کی روح جب آسمان پہ جاتی ہے فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے اس کی روح آسمان پہ جاتی ہے، وہ لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بد روح، اس کو زمین پہ پھینک دو، اس کے لیے آسمان کے ہم دروازے نہیں کھولیں گے، اس روح کو زمین کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر یعنی سموار اور جمعرات کو بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور ایک وہ لوگ جو آپس کے اندر لڑے ہوئے ہیں، دو مسلمان آپس کے اندر لڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال بھی آسمان پر نہیں جاتے، آسمان کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگوں کے لیے، متکبرین کے لیے، مشرکوں کے لیے، منکروں کے لیے، کافروں کے لیے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے اعمال کے لیے، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اب جانوروں میں بڑا جانور تقریباً اونٹ ہے، اونٹ بڑے جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ اب سوئی ہوتی ہے، سوئی کے اندر باریک سا سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم دھاگا ڈالتے ہیں، اب اس میں سے دھاگا ہی چلتا ہے، اونٹ نہیں جا سکتا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ناممکن ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے جن کے اندر کبر ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا تو جنت میں جانا ناممکن ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہی جزا دیتا ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، مہاد ہوتا ہے بچھونا، نیچے بچھانے والی چیز، جس کو ہم عموماً پنجابی میں تلائی کہہ دیتے ہیں، تو ان کا نیچے بچھونا بھی آگ ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اوپر لحاف جو رضائی کے طور پر ہم اوپر لیتے ہیں چادر، وہ لحاف بھی آگ کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ہم بدلہ اسی طرح دیتے ہیں، یہ مجرم بھی ہیں اور یہ ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ ظلم کس اعتبار سے؟ اللہ کے اعتبار سے، اللہ کا حق نہیں دیتے، ظالم ہے، دوسروں کا حق نہیں دیتے، ظالم ہے، اپنے آپ کو اپنا حق نہیں دیتے، ظالم ہے۔ اپنا حق کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے بندہ، اللہ کے احکامات نامان کے بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، تو یہ ظالم لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی یہ سزا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایمان لے آیا، نیک عمل کیا، اب سارے احکامات اس کے سر پہ ڈال دیے، نہیں، ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا۔ دیکھیں دین اسلام میں فرائض تو چند ایک ہے نا، سال نماز ہی فرض ہے، یا سال بعد روزے آتے ہیں، حج بھی سال بعد، زکوٰۃ بھی سال بعد، لے دے کے ایک فرضی کام جو ہم نے دل میں کرنا نماز ہے۔ اس کے علاوہ دین کے جتنے احکامات ہیں سارے یا تو مستحبات ہیں، یا تو سنتیں ہیں، یا نوافل ہیں، فرض تو ہے نہیں۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ باقی جتنے احکام ہیں، فرائض کے علاوہ جتنے احکام ہیں انسان کے اوپر ہے، وہ انسان کی طاقت کے مطابق، بندے کے اندر جتنی طاقت ہے وہ کر لے۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی، ہاں ترغیب دلائی ہے، بندے کو پڑھنی چاہیے۔ حج ہے، وہ بھی فرض ضرور ہے لیکن پیسہ ہو تب، تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں بندے کی طاقت کے مطابق بندے کے اوپر فرض ہوتے ہیں، جتنی طاقت ہے اتنے کام کر لے، بس باقی چھوڑ دیں۔ نبی صاحب السلام نے دیکھا مسجد کے اندر رسی لٹکی ہوئی تھی، فرمایا یہ رسی لٹکی کس لیے؟ بتلایا جی فلاں جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے نفل، اور جب تھک جاتا ہے رسی کا سہارا لے، فرمایا یہ کیا بات ہے، جتنی طاقت ہے اتنا کام کرو، تھک گئے وہ آرام کر لو، بس طاقت کے مطابق، لا نکلف نفسا الا وسعها، جتنی بندے کے اندر طاقت ہے اتنا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا اخلاص دیکھتا ہے، اخلاص ہو تو کھجور کی گٹھلی صدقہ کرنے سے بھی جہنم دور ہو جاتی ہے، اخلاص نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں صدقہ کر لو کچھ نہیں ہوتا۔ تو لا نکلف نفسا الا وسعها، جتنا انسان کے اندر طاقت ہے اتنا ہی شریعت اسلامیہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو جو آدمی اپنی طاقت وسعت اور کوشش کے مطابق عمل کرتا ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ہم فیہا
خالدون، اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا